اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پہ اتارا، آپ کو منع کیا گیا لا تقربا ھذی الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن آپ چلے گئے۔ آپ نے کیسے کھایا؟ پھر اللہ کریم نے جنت سے آپ کو دنیا میں کیسے اتارا؟ ایک بندہ مجھے ملا، کہنے لگا آدم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں کہا معاذ اللہ، یہ کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ نبی کو گناہگار کہنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب پھر آپ نے کیوں شجر کھایا، پھر کیوں درخت کھایا؟ اللہ نے جب منع کیا اس کا جواب دیں۔ میں نے جو جواب دیا اس بھائی کو وہ آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، میرٹھ کی داد کا طلبگار ہوں۔ میں نے کہا بھائی جان، اللہ نے آدم کو تو جنت کے لیے بنایا ہی نہیں تھا، انہیں تو بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ جب آپ کی تخلیق کا وقت آیا، قرآن کہتا ہے اللہ نے فرشتوں کو کیا فرمایا؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ یہ دانا تو بہانہ تھا، اصل میں آدم نے دنیا میں آنا تھا۔ نہیں 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 نہیں، فکرہ دیکھیں اور اپنی سبحان اللہ دیکھیں۔ دانا تو ایک بہانہ تھا، دراصل آدم نے جنت سے زمین پہ آنا تھا۔ آپ کو بنایا ہی اللہ نے زمین کے لیے تھا، زمین پہ آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا کہیں اور اتری، حضرت آدم کہیں اور اترے۔ میرے بھائیوں اور گرامی قدر احباب، پھر اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ جنت میں اولاد نہیں تھی، حضرت آدم کی اولاد دنیا میں آ کے شروع ہوئی، اور جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ روایات میں آتا ہے ننھے ننھے غلمان وہ بچوں کی شکل میں جنت میں کھیلتے کودتے نظر آئیں گے، اور انسان ان سے اپنا دل بہلائیں گے، اور جنت میں بیویاں حوروں کی شکل میں ہوں گی، عورتوں کی شکل میں نہیں ہوں گی۔ اور سرکار فرماتے ہیں حور اتنی خوبصورت ہوں گی اگر دنیا میں تھوک دے تو ساری دنیا مشک و عنبر سے بھر جائے۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار، غیب کی خبریں دینے والے، اللہ کی عطا سے سونے نبی پاک فرماتے ہیں حور اتنی سونی ہے، حور اتنی خوبصورت ہے، اگر اپنا دنیا میں ہاتھ باہر نکال دے تو سورج بھی چھپ جائے، چاند بھی چھپ جائے۔ لیکن شرط یہ ہے غیب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ غیب پہ یقین رکھنا، غیب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت آدم کی اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ ادھر دیکھیں، صبح کے وقت بیٹا، شام کے وقت بیٹی، شام کے وقت بیٹی، صبح کے وقت بیٹا، صبح کے وقت بیٹی، شام کے وقت جوڑا 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 جوڑا۔ اللہ نے نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اللہ نے نسل انسانی کو فروغ دینا تھا۔ اتنی تیزی سے آپ کے بچے اور بچیاں پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ لمبا واقعہ ہے، کبھی میں حضرت آدم کے تذکرے میں آپ کو یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سناؤں گا، لیکن ابھی میں نے چونکہ مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، حجاج کے قافلے چند دنوں کے بعد بیت اللہ شریف پہنچ رہے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ پاک پہنچ رہے ہیں۔ اس مناسبت سے یہ چند معروضات کا تحفہ آپ حضرات کو پیش کرنے کا ارادہ لے کے حاضر ہوا تھا، اور اللہ کرے کچھ باتیں قریب لگ جائیں۔ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ یہی عنوان جاری رہے گا۔ آپ حضرات نے ایک بار سبحان اللہ بولنی ہے، میں اگلی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صبح کے وقت بیٹا، شام کے وقت بیٹی۔ حضرت آدم کا 60 گز قد تھا۔ پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی آپ کو بات؟ چلو مائک کے قریب منہ کر کے پھر بولتا ہوں۔ 60 گز
میرے تے تواڈے ابے نا قد سی، ابا تے بڑا اچا سی، اسی ٹیڑھی پتہ نہیں کیڑے پاسوں جم پے۔ ابا بڑا اچے قدے نہ سی، روایات وچ آندا ہے 60 گز قد تھا آپ کا، میرا اور آپ کا 5.5-6 فٹ قد ہے۔ قدم اٹھاتے ہیں تو 3-4 فٹ زیادہ سے زیادہ چھلانگ ہماری ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا میرے نبی پوری زمین کی سیر کرنا شروع فرمائے۔ علماء کہتے ہیں حضرت آدم نے زمین کی سیر کرنا شروع کر دی، جہاں جہاں آپ کے قدم لگتے گئے وہاں وہاں اللہ آبادیاں بناتا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، جہاں جہاں قدم لگتے گئے وہاں وہاں آبادیاں بنتی گئیں۔ جہاں حضرت آدم کے قدم نہیں لگے وہاں قیامت تک آبادی نہیں بن سکتی۔ جہاں آپ کے قدم لگتے گئے وہاں شہر بنے، قصبے بنے، دیہات بنے، ٹوکیں بنی، موڑے بنے، علاقے بنے۔ پھر مجھے ایک بات بریکٹ میں کہنے دیں، اگر بریکٹ ہٹا کے بھی میں بات کروں پھر بھی میری بات کا وزن زیادہ ہے۔ او دوستو مجھے کہنے دیجئے، مجھے کہنے دیجئے، مجھے نہ روکیں نہ ٹوکیں، مجھے کہنے دیجئے کہ زمین میں جو آبادیاں ہیں یہ نبی کے قدموں کا صدقہ ہیں، نبی کے قدموں کا صدقہ ہیں۔ یہ زمین میں جو آبادیاں ہیں یہ نبی کے قدموں کا صدقہ ہیں۔ آپ کے جہاں جہاں قدم لگتے گئے وہاں وہاں اللہ آبادیاں بناتا گیا۔ حضرت آدم کسی اور جگہ اترے، حوا کسی اور جگہ اتری، 3 صدیاں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت آدم بڑے زار و قطار روئے، کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رات کو بھی رونا، دن کو بھی رونا، خامد بیوی سے جدا، بیوی خامد سے جدا، 3 صدیاں اللہ کے نبی روتے رہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آپ کے رونے میں اتنا درد ہوا کرتا تھا، آپ پہاڑوں کے پتھروں کے قریب سے گزرتے تو پتھر بھی رونے لگ جاتے، درختوں کے پتے رونے لگ جاتے، زمین کے ذروں نے بھی آپ کے رونے کو دیکھ کے رونا شروع کر دینا تھا۔ یہ آپ کی اتنی درد تھی رونے میں، 3 صدیاں روتے رہے، اللہ کریم سے اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے۔ گرامی قدر احباب، 3 صدیوں کے بعد ایک دن کہتے ہیں مولا، اچانک بولے، کہتے ہیں مولا میں نے 3 صدیاں رو رو کے گزارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہم انی اسألک بحق محمد، اللہ مجھے محمد کے نام پہ معاف کر دے۔ آواز آئی پیارے آدم تو کیسے جانتا ہے کہ محمد میرا محبوب ہے؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے مولا جب میں جنت میں تھا کوئی دروازہ ایسا نہیں تھا جس پہ کلمہ مجھے نظر نہ آتا، ہر دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، ہاں ہاں غلمان کے ماتھے پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، اور جنت کی نہروں کے کناروں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، پھلوں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، ٹہنیوں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، پتوں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، درختوں کے تنوں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، ہاں ہاں جنت کے ذرے ذرے پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام مجھے نظر آیا۔ اور آج 3 صدیوں کے بعد اچانک میرے دل میں خیال آیا وہ ہستی کوئی اتنی محبوب ہے جسے تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ آواز آئی
آدم تو نے دعا مانگنے میں دیر کر دی ہے، مجھے اپنے سونے نبی سے اتنا پیار ہے، اگر پہلے دن ہی اس کے نام کا واسطہ دے کے دعا مانگتا، اللہ ہم تیری غلطیوں کو معاف فرما دیتے، ہم تیری لغزشوں کو معاف فرما دیتے۔ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، مل کے بولیے حشر تک یا مصطفیٰ۔ پیار کیتا انج خدا نے اپنے محبوب نال، نوریاں دے سردار کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں، پھر مجھے کہنے دیجئے سب نظارے حضور آپ کے، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے مل کے ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، جہاں تک آواز جا رہی ہے حد نگاہ حضرات بیٹھے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے